جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اپنے رب کا پیغام لے کے پہنچتے ہیں تو وہ سرے سے انکار کر دیتا ہے ان کی بات ماننے سے، لیکن اس کے اوپر سے وہ تو یہ تک کہہ بیٹھتا ہے کہ میں تو خود رب ہوں۔ اور جب پوری طرح سے فرعون اور اس کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، پھر آنا شروع ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک عذاب، لیکن یہ عذاب ایسے ویسے نہیں ہوتے۔ مصر میں الگ الگ الہ کی عبادت تھی۔ سب سے پہلا الہ جو ہوتا ہے ہاپی، ہاپی کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو نیل ندی تھی وہاں کی، اس کا الہ ہے، اور سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ وہ نیل ندی خون سے بھر جاتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں ہاپی سے دعا کرنے کے لیے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دعا کرو اپنے رب سے، وہ یہ عذاب ہٹا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، عذاب ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد ان کی ایک دوسری الہ تھی جس کا نام تھا ہیکیت، اور جب آپ اس کی تصویر دیکھیں گے دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا جو سر ہے وہ ایک میڈک جیسا ہے، اور اگلا عذاب آتا ہے میڈک کا۔ اتنے میڈک ہو جاتے ہیں کہ فرعون کے پیلس تک میں بھر جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیکیت سے دعا کرتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر سے وہی کرتا ہے فرعون، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، عذاب ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر اسی حرکت پہ اتار آتے ہیں۔ جو تیسرا الہ تھا ان کا وہ تھا گیب، کہا جاتا تھا کہ گیب زمین اور مٹی پہ راج کرتا ہے، اور اسی مٹی کی جو دھول ہے اس سے بنتی ہے جوئیں، اور وہ عذاب کے طور پر آ جاتی ہیں پورے کے پورے مصر پہ، ہر کسی کو پریشان کرتی ہیں۔ پھر سے لوگ گیب سے دعا کرتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر موسیٰ کی دعا کرنے پہ عذاب ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور الہ جس کو کہتے ہیں کھیپری، اور اس کا جو سمبل تھا وہ ہوتا ہے ایک بیٹل، ایک اڑنے والا کیڑا، اور اگلا جو عذاب آتا ہے وہ آتا ہے مکھیوں کا، لیکن یہاں سے عذاب اور شدید ہوتے جاتے ہیں۔ جو ان کی اگلی الہ ہے وہ ہے ہیتھور، جس کو مانا جاتا ہے کہ لائف سٹاک یعنی مویشی کی الہ ہے، اور وہ کھیتی میں برکت دیتی ہے۔ اور اگلا عذاب کیا آتا ہے؟ ایک وبا جو سارے مویشیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جن جانوروں کو یہ پاک سمجھ رہے تھے وہ بھی اس وبا میں ختم ہو جاتے ہیں، اور ہیتھور کچھ نہیں کر پاتی۔